الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا تعریف و توصیف کے برائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. گزشتہ جمعے کو قربانی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عراق جس کا پرانا نام بابل تھا، وہاں کی ایک مشہور جگہ تھی اور. اس اور کی بستی میں آزر کے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور وہاں سے لے کر زمزم کے کنویں کی اور زمزم کے چشمے کے پھوٹنے تک کا ذکر میں نے پچھلے جمعے میں کیا تھا. مختصر خطبہ ہونے کی وجہ سے سنت ابراہیمی جو قربانی کہلاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ایک یادگار کہانی ہے جو متعدد صحیح احادیث میں جس کا ذکر آیا ہے اس کو میں پیش نہیں کر سکا. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم ہر سال سنتے ہیں اور بات کوئی نئی نہیں ہوگی، وہی پرانی باتیں ہی آئیں گی. بس ایک تذکرہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم آج پورا اس واقعے کو بھی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ واقعہ ہی اتنا لمبا ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت اس کے لیے درکار نہیں ہے. مختصر یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات خواب دیکھا تھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان منی میں لے گئے تھے. تینوں رات یہ خواب دیکھا کہ اللہ رب العالمین ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے یا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا کوئی حکم اپنے نبی پر بذریعہ وحی نازل کرے اور جبرائیل علیہ السلام اس حکم کو لے کر آئیں تبھی اس کو حکم مانا جائے گا. اگر اللہ رب العالمین کسی نبی کو خواب میں کوئی چیز دکھا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے کیونکہ نبیوں کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں. 7ویں ذی الحجہ کی جب رات ہوگی تو وہ 8ویں رات کہلائے گی. جیسے ہمارے ہاں جب 20واں روزہ ہوگا تو 21ویں شب قدر ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں ذی الحجہ کی رات کو جو 8 تاریخ کہلائے گی خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو صبح ہو کے سوچ و وچار میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے. اس لیے 8 تاریخ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کا نام پڑ گیا یوم الترویہ، سوچ اور غور و فکر کرنے کا دن. 8 تاریخ کی رات یعنی 9 تاریخ کو پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اس دن یقین کر لیا کہ مجھ سے میرا اللہ رب العالمین میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے.
صبح ہو کر جب یقین ہو گیا تو اس دن کا نام پڑ گیا یوم العرفہ، یقین کر لینے کا اور پہچان جانے کا دن۔ 9 تاریخ کی رات کو یعنی 10ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے، پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو صبح ہو کر یعنی 10 تاریخ کی صبح ہو کر اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں، چھری کو ایک کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ پھر وہ لمبی داستان ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، کئی جگہ ورغلاتا ہے، ان تمام چیزوں کو میں کٹ آف کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ جو اصل جگہ ہے منی، وہاں لے جانے کے بعد اپنے بیٹے سے اظہار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، مجھ سے میرے رب نے تمہاری قربانی مانگی ہے، میں نے تمہاری ماں حاجرہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان جملوں کو ریکارڈ کیا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، منام سونے کی جگہ، انی ارا فی المنام میں نے خواب گاہ میں دیکھا ہے، سونے کی جگہ پہ دیکھا ہے، بستر پہ دیکھا ہے، انی اذبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی میرے رب نے مجھے یہ دکھا کر مجھ سے تمہاری قربانی مانگی ہے، میں تمہاری اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے، تم بھی آزاد ہو، 13 سال تمہاری عمر ہو چکی ہے، بزبان قرآن فلما بلغ معہ السعی، بچہ بالغ ہو گیا یعنی اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا، میرے بیٹے اب تم سمجھدار ہو گئے ہو، اچھا برا تم خود سمجھ سکتے ہو، فانظر ماذا تری، مجھے اپنی رائے بتاؤ، مجھے اپنا خیال بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو، اگر میں تمہیں ذبح کروں تو تمہیں کوئی انکار تو نہیں ہے۔ نبیوں کے بیٹے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بھی کوڈ کوڈ کر شرافت بھری تھی، سنجیدگی بھری تھی، اگرچہ ایسے نبیوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اگر باپ نیک ہے تو اولاد ناکارہ نکلی، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ناکارہ نکلا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ دیکھو نبی بھی مختار کل نہیں ہوتے ہیں، اگر کسی کو ہدایت دینا اور گمراہ کرنا نبیوں کے بس کا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے۔ کسی باپ کو سدھارنا اور باپ کو ہدایت دینا اگر نبیوں کا کام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو سدھار دیتے، لیکن ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین یہ واقعات دنیا میں دکھاتا ہے۔ فرما بردار بیٹا تھا، فوراً چیخا بآواز بلند، اس نے جو جملے کہے اس کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر لیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فوراً اس کام کو کر ڈالیے۔ یا ابتی، اس سے اچھا باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹا باپ بھی کہہ رہے ہیں بیٹے، یا بنیا، چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے، اسماعیل اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کا نام لے سکتا ہے، باپ کو اجازت ہے، لیکن باپ اسماعیل نہیں کہہ رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کا نام نہیں لے رہے ہیں، یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آپ دیکھیے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ رہا ہے، یہی پیار سکھلایا ہے قرآن نے، اور بیٹا بھی کیا کہہ رہا، یا ابت فعل ما تؤمر، ابو جان اس کام کو فوراً کر ڈالیے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد حکم بجا لایا جاتا ہے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی یہ ماتھا یہ زمین پر رکھ دیا، تیز چھری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دی،
زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے زار و قطار رونے لگے۔ آج تک اتنا سخت امتحان کسی سے نہیں ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہا ہو، اور وہ بیٹا بھی 86 سال کی عمر میں باپ کو ہزاروں دعائیں، منتیں اور ضمانتوں کے بعد ملا ہو، رب ہب لی من الصالحین کا ورد کرنے کے بعد ملا ہو، ایک لمبی مدت کے بعد ملا ہو، اور بڑھاپے کا سہارا ہو، تو اس بیٹے پر چھری، سب پریشان، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مسکرا رہی ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ 2-3 جملے نکلتے ہیں کہ اے ابو جان، یہ چادر جس میں آپ چھری کو لپیٹ کر لائے ہیں، جو آپ نے میرے سر کے نیچے رکھ دی ہے، اس چادر کو آپ نکال دیجئے۔ جب آپ ذبح کریں گے تو یہ چادر خون میں خراب ہو جائے گی، سن جائے گی، پھر آپ اسی چادر میں مجھے کیسے لپیٹیں گے؟ اس لیے اس چادر کو نکال دیجئے، اور جب میں ذبح ہو جاؤں، جب میں پوری طریقے سے قربان کر دیا جاؤں، تو آئے ابو جان اسی چادر کا کفن بنا کر کسی گڈھے میں مجھے گاڑ دینا، میرے جسم سے یہ قمیض، یہ کرتا بھی اتار لیجئے۔ جب آپ چادر میں میرے جسم کو لپیٹ دیں تو اس کرتے کو میری ماں کو دے دینا اور میرا ہدیہ سلام پیش کرنا۔ آئے ابو جان، ایک اور سوال، ایک اور گزارش، میرے ہاتھوں کو اور میرے پیروں کو آپ رسی سے اچھی طریقے سے باندھ دیجئے، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میں پھڑپھڑا نہ سکوں، تڑپ نہ سکوں۔ جب ہاتھ پیر کھلے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف یا درد کی وجہ سے میں اپنا ہاتھ چلاؤں اور آپ کی چھری کو میں روک دوں، اور آپ کو میرا ترس آ جائے، آپ کو مجھ پر رحم آ جائے، اور پھر آپ اللہ کے اس حکم کو صحیح سے نہ بجا لا سکیں۔ ان جملوں کا اثر باپ کے اوپر کیا پڑا ہوگا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں اپنی اولاد کی سچی محبت ہو۔ لیکن حلم کا، صبر کا مضبوط پہاڑ بن کر ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا ہی جواب دیتے ہیں، بیٹے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں تم میری کتنی اچھی مدد کر رہے ہو۔ اس کے بعد چھری رکھ دی گردن پر۔ مختلف احادیث کے آثار یہ بتلاتے ہیں کہ 3 مرتبہ چھری چلائی، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تیسری بار جب چھری چلائی تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھری کے نیچے جو اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ان کی زبان سے جملہ نکلا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم و اسماعیل کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس وقت یہ تکبیریں پڑھی جا رہی تھیں، زمین کانپ رہی تھی اور آسمان تھرا رہا تھا اور فرشتے رو رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر چل رہا تھا، لیکن ان کو اسی بیابان جنگل کے اندر ایک آواز سنائی دے رہی تھی، بس قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم، تم نے میرے حکم کو پورا کر دیا، اب بقیہ کام میرا ہے۔ تم نے چھری چلانا کام تھا تمہارا، چلا دیا، میرا کام تھا بچانا، میں نے بچا لیا۔ ابراہیم، تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو میں نے تمہیں دکھایا تھا، پلٹ کے دیکھو میں نے تمہیں کیا تحفہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پلٹ کے دیکھا تو ایک دمبا ذبح پڑا ہے۔ وہ دمبا کہاں سے آیا یہ سب ہم نے پرانی تقریروں میں بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے، یوٹیوب پر سرچ کریں گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بس اتنی سی بات، اے ابراہیم
اب ہم تمہاری اس یادگار کو قیامت تک باقی رکھیں گے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دیں گے۔ بس یہ وہی سنت ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا یہ قربانی کیا ہے؟ کبھی اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کرتے تھے یہ قربانی کیا ہے، تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے تھے یہ میری سنت ہے، بلکہ آپ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو میں بھی زندہ کیے ہوئے ہوں۔ یہ چیز ہے، یہ مختصر تاریخ ہے۔ اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کو ہم یاد تازہ کرتے ہیں، دمبے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، گائے کی شکل میں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس گائے کو ایک آستھا کا جانور مانا گیا، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی کسی کی آستھا سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں اور جن کی قربانی ہم کر رہے ہیں ان کی قربانی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، یہاں لوگ زکوٰۃ والا نصاب سوچتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو وہ زکوٰۃ دے گا، قربانی پر بھی اسی پر فرض ہے۔ نہیں، قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ من کان لہ سعۃ، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، قربانی کا بکرا جانور لانے کی طاقت ہے اور پھر بھی وہ نہیں لاتا ہے اور ذبح نہیں کرتا ہے، فلم یقربن مصلانا، اللہ کے رسول نے صیغہ نہی کے ساتھ اور ہرگز کے ساتھ استعمال کیا۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں شریک نہ ہو، نمازیوں کے ساتھ وہ شرکت نہ کرے، نماز عید نہ پڑھے، عیدگاہ نہ آئے۔ جس کے پاس طاقت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے جانور لانے کی اور نہیں لا رہا ہے، ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز۔ فلم یقربنا، غور کیجئے، وہ ہرگز لائے نفی ہے یہاں پر اور تاکید کے لیے آیا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ حکم ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے قربانی کے ان 10 دنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے بہت بابرکت بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الیہ فیہن من ایام العشر، کسی دوسرے دنوں میں، سال کے 355 عربی دنوں کے حساب سے اور انگریزی دنوں کے حساب سے 365، عربی دنوں کے حساب سے 355 دن ہوتے ہیں سال میں، 355 دنوں میں اللہ رب العالمین کو کسی بھی دن نیک عمل کرنا اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا زیادہ اچھا عمل، جتنا زیادہ نیک عمل ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ پورے سال کوئی آدمی اگر اچھے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کو اتنے پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ عرض کر رہے تھے تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی پسند نہیں ہے؟ کیا ان اور دنوں کا جہاد بھی ان 10 دنوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنوں میں جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا پسند ہے، عمل صالح کرنا پسند ہے۔ الا یہ کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اس کی بات الگ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں اپنے گھر سے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلا اور وہاں جا کے شہید ہو گیا اور قتل ہو گیا اور کچھ بھی لے کر وہ اپنے گھر نہیں لوٹا تو اللہ رب العالمین کو اس شہید کا درجہ ضرور زیادہ محبوب ہے، لیکن جہاد بھی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن شہید اگر کوئی ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ ضرور اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تکبیرات کب سے پڑھی جائیں؟ تکبیرات کب سے پڑھی جائیں؟ تو اس سلسلے میں سن لیجئے
کوئی ایسی صریح حدیث موجود نہیں ہے جو آپ کو یہ واضح کرتی ہو کہ 1 تاریخ سے لے کے 13 تک پڑھیے یا 9 سے لے کر 13 تک پڑھیے یا فرض نمازوں کے بعد پڑھیے. ایسی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے. صرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں. صرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں. ان آثار کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا اثر تو یہی رکھ دیا, پہلی حدیث تو یہ رکھ دی کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کو جتنے پسند ہیں اور دنوں میں وہ اعمال اتنے پسند نہیں ہیں. لہٰذا تکبیر, تسبیح اور تحمید یہ بھی ایک اچھا عمل ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. سنیے, جب کوئی مطلق بات کہی جائے کسی بھی حدیث کے اندر, مطلق بات کہی جائے اور اس کو کوئی خاص دلیل کے ذریعے قید نہ کیا گیا ہو تو وہ چیز عام ہوتی ہے, وہ آپ اس کو قید نہیں کر سکتے ہیں. جب 10 دنوں کے عمل اللہ کو پسند ہے تو ان 10 دنوں میں تکبیرات بھی اللہ کو پسند ہے اور ان تکبیرات کو بھی آپ قید نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ گھر میں بھی پڑھیں, وہ آپ سڑک پہ بھی پڑھیں, وہ آپ اوپر چھت پہ ٹہل رہے ہیں تو بھی پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے پڑھیں. یہاں تک کہ آثار بتاتے ہیں احادیث کے کہ صحابہ کرام جب بازار میں جایا کرتے تھے تو اتنی زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے تکبیر کے الفاظ کو سن کر دوسرے صحابہ جو بازاروں میں ہوا کرتے تھے وہ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے. اور یہ حدیث بالکل صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 جگہوں میں ایک بہت اچھی ہے, ایک بہت بری ہے. صحابہ نے کہا کون سی جگہ اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا مقام مسجد ہے اور سب سے برا مقام بازار ہے. سب سے بری جگہ بازار ہے, یعنی بازار آپ اپنی ضرورت کے تحت جائیے اور ضرورت پوری ہوتے ہی آپ فوراً گھر واپس آ جائیے, اور سب سے اچھا مقام مسجد ہے. سنیے, جب تکبیرات کے الفاظ صحابہ کرام سب سے بری جگہ بازاروں میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس اثر سے اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بازار میں تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں تو سب سے اچھے مقام مسجدوں میں تکبیریں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں, اور مسجدوں میں تکبیریں کرنے سے کون آدمی کیوں روکے گا؟ اگر کوئی روک رہا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے, یہ اس کی بربریت ہے, یہ اس کی کم علمی ہے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ آئیے ایک ایسی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے اور صاف ہو جاتا ہے. اس میں تکبیر کے الفاظ, یہاں تو عمل کا لفظ آیا العمل الصالح, وہاں تکبیر کے الفاظ آئے. حدیث ہے مسند احمد کی, علامہ شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل فیہن من ایام العشر. ترجمہ دیکھیے, ما من ایام اعظم عند اللہ, سال کے دنوں میں کوئی دن اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا بڑا نہیں ہے, اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. ولا احب الیہ, اور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے. کوئی بھی دن اتنا محبوب نہیں ہے. من العمل فیہن من الایام العشر, جتنے محبوب ایام یہ 10 دن ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں. کون سے؟ یہ عشر ذی الحجہ, یہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت محبوب ہے. اتنا محبوب اور اتنے بڑی اہمیت کے حامل کوئی دن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں؟ سنیے حدیث کے الفاظ. عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی اللہ اکبر کہو, والتکبیر, اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم اللہ اکبر تکبیر بلند کرو, اللہ اکبر کہو, والتحمید, اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم تحمید اللہ کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو. اور سنیے, جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں تسبیح بھی ہے, اس میں تحلیل بھی ہے, اس میں تکبیر بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہو گئی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہو گئی, لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا. اور وہ تحمید اور حمد کیا ہے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تحمید بھی ہو گئی. یعنی اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں, مسند احمد کی حدیث موجود ہے, اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر
تکبیر بلند کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تحلیل بیان کرو۔ یہ الگ بات ہے میرے بھائیوں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھو، یہ صحیح ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جب قید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم عام ہے، لہٰذا وہ جب عام حکم ہے تو وہ بازاروں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جب حکم عام ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنے گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، جب بازار میں کیا جا سکتا ہے تو مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی روکتا ہے آپ کو کہ ابھی آپ تکبیریں نہ پڑھیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید وہ آدمی علم سے کورا ہے اور اس کے پاس علمی کوئی صلاحیت نہیں۔ ایک عام حکم ہے، اس کو آپ منع کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تکبیر نہ پڑھیں یا مسجد میں نہ پڑھیں، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، نماز پڑھیے، لیکن اگر جرجی صاحب یہ کہیں کہ عصر کے بعد مسجد کے اندر کوئی نفل نماز نہ پڑھیے یا فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، آپ نہ پڑھیے، حرام ہے، آپ کو گناہ پڑے گا، تو ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ ایک حکم عام ہے، وہ حکم کیا ہے؟ نماز پڑھیے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کو خاص کر دیا گیا اللہ کے رسول کی اس حدیث سے کہ فجر کے بعد لا صلاۃ بعد الفجر ولا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اس دلیل نے خاص کر دیا اب ہم عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک حکم عام ہے کہ تکبیر پڑھیے زور سے، حکم عام ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم عام ہے، نماز کے لیے نہیں آیا ہے یا نماز کے بعد آپ مسجد میں مت پڑھیے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اس دلیل کے بعد ہم فجر اور عصر کو میں نماز پڑھنا منع کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ دلیل موجود نہیں ہے اس وقت تک آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل خاص، عام کو خاص کیا جاتا ہے، اگر کوئی خاص روایت موجود ہے تو پھر اس کو پیش کیا جائے، لیکن آپ کیا ذخیرہ حدیث میں کوئی خاص روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے نماز فرض کے بعد تکبیر پڑھنے سے منع کیا ہو، ایسی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر کسی مولوی کی تقریر سن لینے سے بیان کر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور اس میں گھر جانا، کھپا لینا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ہے۔ 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک کی بھی دلیل ملتی ہے اور 1 سے 13 تک کی بھی دلیل ملتی ہے، لیکن ہم نے آپ کو بخاری کی حدیث بتا دی، لہٰذا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں تکبیر و تحلیل کا حکم ہے، ہمیں تکبیر و تحلیل کے ذریعے پڑھنا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سنیے، میں آپ کو حکم نہیں دوں گا کہ نماز جمعہ کے بعد آپ پڑھیے، میں آپ کو حکم نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد پڑھیے، لیکن ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک عام حکم دیا ہے، اور حکم میں جب بازار میں تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں، سڑک پہ پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، تو مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز جمعہ کے بعد اور ظہر اور عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 1 سے لے کر ایام تشریق 13 تاریخ کی شام تک ہمیں تکبیریں پڑھنا ہے۔ اس بات کی دلیل ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور مسئلہ جو موبائلوں پر ہمارے پاس فون پہ گھوم رہا ہے، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، ہر سال اس مسئلے کو بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نیچے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارے وکیل بابا ہیں، مولانا عبداللہ صاحب ہیں، اور اسلم جو جن کو ناتی کہتے ہیں، ان کی دکان پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بات چلی کہ مولانا صاحب یہاں کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے تو صدقہ ہے ہی نہیں، اگر میت کی طرف سے صدقہ مان لیا جائے تو پھر تو تیجا بھی جائز ہو جائے گا اور 40واں بھی جائز ہو جائے گا، اور یہی حکم قربانی کا بھی ہے، قربانی میت کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ میں نے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر بھی موجود ہیں، میں نے فوراً کہا کہ نہیں، اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو ایسے نہیں۔ میں نے جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب مولانا نور الہدیٰ صاحب کو فون لگایا اور اپنے موبائل سے آواز کھول کر ان لوگوں کو سنوا دی کہ سنیے کیا ہے۔ پوری وہی بات بتائی گئی ہے جو ہم اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ہر سال بتاتے ہیں۔
میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ کہا اللہ کے رسول، میری ماں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں، کوئی وصیت نہیں کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو میرا یعنی میرا اپنا مال ہے اس میں سے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں، خیرات کروں، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بیٹے ہو اور تمہارا حق ہے کہ تم اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا، بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کا صدقہ ماں کی نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے، اس کا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے اور یہ بھی بخاری کی حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی صحابی یہ کہیں یا کوئی شخص یہ کہے کہ صدقہ ہے ہی نہیں میت کی طرف سے، تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بالکل ایسی بات لگتی ہے جیسے کوئی آدمی بیچارہ یہ بخاری شریف کی حدیث، اتنی مشہور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کو علم نہیں ہے کسی مسئلے کا اور وہ بتا دیتا ہے، تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم نہیں ہے اور بتا دیتا ہے اور وہ علم نہ ہونے کے باوجود بتلا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر درج کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علم نہیں ہے لیکن بتا رہا، اور وہ صحیح بھی ہو جائے، مان لو بتا دیا اور وہ صحیح بھی ہو گیا، پھر بھی اس کو گناہ پڑے گا بتانے والے کو، اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بتایا۔ اگر خدا نہ خواستہ غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں بہت بڑے بڑے مشہور 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے میں جب تک زندہ رہے مسجد نبوی میں بچوں کو پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ تم چپل پہن کر کیوں نہیں آتے ہو؟ میں نے مدینے میں تمہیں دیکھا ہے کہ کبھی جوتے اور چپل نہیں پہنتے ہو، پورے مدینے میں بغیر چپل کے رہتے ہو۔ تو امام مالک نے یہ جواب دیا تھا کہ میں جوتے یا چپل پہن کر اس مقدس زمین کو کیسے روندوں، اس مقدس زمین پر کیسے چلوں جس مقدس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا حبیب آرام کر رہا ہو، اللہ کا پیارا رسول سو رہا ہو، اس مقدس زمین کو میں اپنے پیروں کی چپل اور اپنے جوتے سے کیسے روندوں؟ جن کو محبت رسول کا یہ علم، لیکن پوری زندگی میں جن سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا، واللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ مجھے نہیں معلوم، اور 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا تو انتقال کے وقت رو رہے تھے، اے اللہ، جو 36 مسئلوں کا جواب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو میں نے بالکل صحیح دیا ہے، لیکن 4 مسئلوں کا جواب جو میں نے دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے علم کے مطابق دیا ہے لیکن میرا علم ناقص ہو اور وہ غلط ہو گئے ہوں، کہیں تو میرا مواخذہ نہ کر لینا، ان 4 مسئلوں پر میری پوچھ تاچھ مت کر لینا۔ یہ ہے علم کا مقام، اتنے بڑے پائیدار عالم، اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے امام، لیکن 4 مسئلے بتائے، لیکن اس پر بھی انتقال کے وقت رو رہے کہ اللہ ہمارا اس پر مواخذہ نہ کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے میت کی طرف سے قربانی کبھی بتایا ہی نہیں ہے، میں نے میت کی طرف سے صدقہ بتایا ہے۔ جیسے ماں کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی میت کی طرف سے صدقہ ہے۔ کتنی بار بتایا ہے میں نے، ایک ہی جانور میں اگر زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کر لو تو کتنا بہتر ہے، ثواب ملے گا آپ کو۔ جیسے مان لیجئے اس وقت میری دادی اور دادا نہیں ہیں، اب ہم اگر ذبح کریں کوئی بکرا اور یہ کہیں کہ اللہم تقبل من محمد جرجیس،
آل جرجیس یا اہل بیتی ہی، اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما لے، اور اللہ میرے اسی جانور میں میرے دادا اور دادی کو بھی شامل فرما لے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کو ہم شامل کرنا چاہیں، اللہ کی قسم ثواب میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین سب کو برابر ثواب دے گا، اور اس کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث موجود ہے۔ ایک جانور پر کہہ رہا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اللہ اس کو میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ یہ جانور آپ کا اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ دوسرا جانور جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اللہ اس کو میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربانی کر لے۔ جب ایک جانور میں اس امت میں جتنے لوگ انتقال کر چکے تھے، جتنے صحابہ انتقال کر چکے تھے، وہ سب شامل ہو سکتے ہیں اور سب کو اس ایک دمبے میں ثواب مل سکتا ہے، تو ہمارے ایک جانور میں ماں باپ اور دادا دادی اور نانا نانی کیا شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول جب دمبا ذبح کر رہے ہیں اس میں پوری امت کو شامل کر رہے ہیں۔ جب پوری امت شامل ہو سکتی ہے کہ 2-4 لوگ کیوں نہیں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے الگ سے کوئی قربانی میت کی طرف سے نہیں کی ہے، لیکن میت کی طرف سے قربانی جائز ہے اگر اس میں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ لیکن میت کی طرف سے اگر آپ الگ سے چاہتے ہیں کہ نہیں میرے باپ کو الگ سے ہم پورا ایک جانور ان کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو قربانی کرنے کے بعد صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا پورا گوشت بانٹنا پڑے گا، اس کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا، اور ثواب صرف آپ کے باپ ہی کو ملے گا، جس کی نیت کریں گے اسی کو ملے گا، پھر آپ کو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 جانور ہوں یا 3 ہوں، سب میں آپ یہ کہیے کہ اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور اسی میں آپ نیت کر لیں، دل میں سب کا نام لینا ضروری نہیں، نیت کر لیں میرے باپ کو، میرے دادا کو، میرے نانا کو، میری نانی کو، میرے پوتے کو، پھلاں کو اس کو شامل کر لیں، اور اس کا ثواب ان سب کو ملے گا۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں، اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں صرف یہ کہ جب آپ اپنے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر پورا کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ صدقے کے حکم میں ہے، آپ نے اس میں اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا گوشت آپ کھا نہیں سکتے۔ یہ موٹی دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ مسئلے چل رہے ہیں، کبھی موقع ملے گا تو کسی عصر یا مغرب کی نماز کے بعد ہم مسجد میں اس کو بیان کر دیں گے۔ یہ بھی چل رہا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی یا نہیں، یا پہلے ہم نے بکری کو نیت کر لی، وہ بیلا تھی، اس کی قربانی نہیں، ہم نے وہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، قربانی کی نیت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، تو اب اس کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بدل سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا قربانی کے پہلے اگر وہ بیاہ جاتی ہے اور بچہ دے دیتی ہے تو آپ کو دونوں کو ذبح کرنا پڑے گا، بکری کو بھی ذبح کرنا پڑے گا اور اس بچے کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں قربانیاں ایک حکم میں مانی جائیں گی۔ اچھا، قربانی کے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، قربانی اگر آپ کر رہے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد پیٹ پھاڑتے ہیں، اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس زندہ بچے کو ذبح کریں گے، دونوں ایک ہی حکم میں ہے، اس زندہ بچے کو بھی ذبح کریں گے۔ لیکن اگر قربانی کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلتا ہے تو زکوٰۃ الجبینی زکوٰۃ امہ، تو ماں کی قربانی بچے کی قربانی ہے، ماں کا حکم بچے پر لاگو ہوگا۔ اگر زندہ نکلتا ہے تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اس کا گوشت بھی اسی گوشت میں ملا کر کھایا بھی جائے گا اور بانٹا بھی جائے گا۔ اور اگر مردہ جانور نکلتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں کو ذبح کر لیا تو ماں کا حکم بچے کے حکم پر نافذ ہوگا، لہٰذا اس بچے کو اب ذبح نہیں کیا جائے گا۔ دل، دونوں حدیث دونوں روایتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے اگر دل کرے، آپ کا دل کرے تو اس کو کا گوشت کھائیے بچے کا جو مردہ نکلا ہے، اور نہیں تو آپ کسی زمین میں لے جا کر اس کو دفن کر دیجئے۔ یہ ہچکچاہٹ ہوگی مرا ہوا نکلا کیوں کھائیں، مرا ہوا نکلا، لیکن وہ حلال ہے، حلال ہے، آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، ممانعت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا زکوٰۃ الجبین زکوٰۃ امی، اس کی ماں کی قربانی اس کی قربانی ہے، لہذا اس کو اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی آپ اس کو پھاڑیے، الاد ولاد نکالیے اور اس کے گوشت کو آپ اس کے گوشت میں ملائیے، کھانا چاہیں کھائیے، اور اگر نہیں طبیعت گوارا کر رہی ہے آپ کی تو آپ لے جا کر کہیں اس کو دفن کر دیجئے، پورا کا پورا مرا ہوا وہ بچہ، لیکن حلال ہے، کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت صریح مسئلے ہیں، پھر وہی میں تھوڑا سا پھر
اگر آگے بڑھ گیا 10 منٹ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک چیز اور بتا دوں میرے بھائیوں، کیونکہ اب موقع نہیں ملے گا، پہلے تو 1 سے لے کے ہمیں 9 تک روزے رکھنا چاہیے، لیکن نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں، تو ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں قربانی بدھ کو ہے تو وہ منگل کے دن کا روزہ پڑے گا، لہٰذا ہمیں منگل کے دن کا روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عرفہ کا دن وہی مانا جائے گا، اگرچہ سعودی میں 1 دن پہلے ہے، لیکن ہمارے یہاں جب قربانی اور عید بقرعید سب ہم اپنے یہاں کے حساب سے کر رہے ہیں تو عرفہ بھی ہم اپنے حساب سے کریں گے، لہٰذا منگل کے دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اس روزے سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی، اب خاموش رہیے، بولنا نہیں چاہیے جمعے کے اندر، تو اللہ رب العالمین ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکبیر تحمید و تحلیل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔